اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ جو ہے دوبارہ سامنے نہ آئے، ورنہ صرف یہ معافی سے یا ایف آئی آر سے یہیں پر بس نہیں ہوتی ہے، پھر یہ آگ بھڑکتی ہے، پھر جو ہے دونوں طبقے کے لوگ جو ہے پھر اس طریقے سے ہم نہیں چاہتے جموں کشمیر کا ماحول خراب ہو، اور نہ ہی ہم اس مسئلے کو زیادہ طول دینا چاہتے ہیں۔ ہماری یہی گزارش رہے گی کہ جو اس طریقے کے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، ایسا جن کے اندر یہ نفرت کا زہر گھولا ہوا ہے، اور جن کو ایسے مائنڈ واش کیا ہوا ہے، اور جو اس طریقے کی ایسا مائنڈ رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے، ان کے اوپر بالکل کڑی نظر رکھی جائے، اور جہاں کہیں بھی ایسے وہ حالات اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوری طور پر پولیس کو چاہیے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 7 انڈیا اور میں ہوں عرفات احمد ڈائنگ۔ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خلیل الرحمان صاحب۔ آج جو تصویریں آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں، جو لکھن پور میں کل رات کے سمے جو دو یوکوں کے دوارا جو ہے ایک مسجد پہ جو ہے پتھر بازی کی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی، بات چیت کریں گے کیا کچھ پورا معاملہ تھا اور کیا کہنا چاہیں گے۔ خلیل صاحب، یہ جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس کے بعد ایڈمنسٹریشن بھی حرکت میں آئی ہے، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایف آئی آر بھی لگی ہے، کیسے دیکھتے ہیں یہ جو واردات سامنے آئی ہے لکھن پور میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، اور تاکہ ہماری آواز کو آپ آگے تک جو ہے پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ معاملہ ہوا سوشل میڈیا کے اندر یہ گردش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے دو نوجوان آئے مسجد کے اندر، اور انہوں نے جو ہے پتھراؤ کیا، مسجد کے جو ہے شیشے وغیرہ بھی توڑ دیے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اس کی بھی بے حرمتی کی، اور ساتھ ساتھ میں مسجد کا اور بھی کافی نقصان کیا۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس کی، کہ جو کچھ بھی ہوا سراسر غلط ہوا۔ بہرحال جب ہم نے اس کے تعلق سے تحقیق کی، آج فون پر بھی رابطہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ ان دونوں لوگوں کے خلاف جو ہے سخت کارروائی کی گئی ہے، پولیس کے ذریعے جو ہے ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے، اور پوری جو ہے معافی نامہ وغیرہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ تو بہرحال ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن اب ہم اس معاملے کو زیادہ طول نہیں دے رہے ہیں۔ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر ہم امن اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف ایک جوش ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، اس طرف بھی کچھ نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں، اس طرف بھی نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں، تو یہ جوش اور جنون کا غلبہ ہر جو ہے دونوں طرف رہتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ جہاں تک رہا مسجد کا معاملہ، مسجد ہو یا مندر ہو یا گردوارہ ہو، یہ مذہبی عبادت گاہیں ہیں، تو ان تک جانا، پھر ان کو جو ہے نقصان پہنچانے کی، پھر جو ہے اس طریقے سے ایک نفرتی آگ بھڑکانے کی جو ہے کوشش کرنا، ہم اس کی بالکل کڑے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم جو ہے پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جموں کشمیر پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر اس کے اوپر نوٹس لیا، کارروائی کی، ایف آئی آر بھی درج کی۔ لیکن آئندہ کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ نہ سامنے آئے، کیونکہ مسلمانوں کا طبقہ پہلے سے غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ فلسطین کے معاملے کو لے کر، مسجد اقصیٰ کے معاملے کو لے کر ہمارے دل پہلے سے زخمی ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم پہلے سے جو ہے، اور پھر اوپر سے جب اس طریقے کے معاملات، اس طریقے کی ویڈیوز، ایسے حالات سامنے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اور مزید جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہم نہیں چاہتے کہ حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں جب جو ہے کہ سڑکوں پہ نکل آئیں، کیونکہ مسجد ایک اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت گاہیں۔ جب ہم نفرت کی آگ اتنی بھڑک جائے گی، ہم مسجد تک پہنچ جائیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، بے حرمتی کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ تو بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے، مسجد ہو یا مندر ہو یا گردوارہ ہو، بالکل بھی ہم اس چیز کو جو ہے برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی ہوا، جو کارروائی، جو کچھ بھی ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جموں کشمیر پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی فوری طور پر جو ایف آئی آر درج کی، اس کے اوپر کارروائی بھی کی ہے۔ صاحب، اس طرح کی تصویریں پہلے یو پی یا باہری اسٹیٹس میں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی تھی کہ مسجدیں جو ہیں ان پہ پرہار کیے جا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، یا درگاہیں جو ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے، اس طرح کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وائرل ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب لکھن پور ہمارا جو سماج ہے، جموں کشمیر ہے، کیا یہاں پہ بھی اس طرح کا زہر جو ہے، مذہبی زہر جو ہے وہ گھولا جا رہا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں؟ بالکل آپ نے صحیح اور درست بات فرمائی ہے کہ پہلے یہی سننے میں آ رہا تھا کہ باہر اس طریقے کے حالات پیش آ رہے ہیں، لیکن اب لکھن پور کے اندر جو معاملہ پیش آیا،
اور پھر جموں کشمیر کے اندر، حالانکہ جموں کشمیر کے اندر حالات ابھی بالکل جو ہے اچھی طریقے سے ہیں، ہر ایک جو ہے سارے طبقے جو ہے آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن اب یہ امید نہیں تھی ہمیں، بالکل ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے جو ہے لکھن پور میں یا یہاں پر بھی اس طریقے کی ہوا نفرتی آگ بھڑکائی جائے گی، اس طریقے کا معاملہ سامنے آئے گا، لیکن ہم یہی جو ہے سرکار سے ہمارا یہی مطالبہ ہے، اور حکومت سے بھی یہی کہیں گے، جموں کشمیر کی پولیس ہو جائے، ان سے بھی جو ہے یہی ہماری گزارش رہے گی کہ آئندہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اوپر فوری طور پر نوٹس لیا جائے، فوری طور پر اس کے اوپر کارروائی کی جائے، کیونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کی جو ہے اس طریقے سے بے حرمتی کی جائے، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جائے، یا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مذہبی چیزیں ہیں، ایک انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہیں ہر طبقے کے اندر، تو ان کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا جو ماحول ہے امن کا، بھائی چارگی کا، اس ماحول کو اسی طریقے سے برقرار رکھا جائے، اور یہاں پر بھی وہی والی ہوا، نفرت والی ہوا یہاں پر نہ بھڑکائی جائے۔ مولانا صاحب، یہ جو ایکشن لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، اس سے پوری طرح سے مطمئن ہیں؟ اور جو معافی نامہ یا جو بھرپائی کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو نقصان ہوا ہے، تو کیا اس سے وہ معافی نامے سے یا اس بھرپائی کرنے سے کیا وہ نقصان پورا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک تو ہماری جو فون پہ بات ہوئی ہے ان کے ذریعے، جو جہاں تک معاملہ جو ہوا، کیا کچھ ہوا، پوری جو فون کے ذریعے جو ہمیں جانکاری ملی ہے کہ ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے، ان کے گھر والوں نے معافی وغیرہ بھی مانگی کہ نشے کی حالت میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر معاوضے، بہرحال اب اگر انہوں نے جو ہے اس طریقے سے معافی وغیرہ مانگ لی ہے اور ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے، اور پولیس نے بھی اس کے اوپر کارروائی کی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، ہم پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، چلو شکر ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر فوری طور پر نوٹس لیا ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے، پھر ہم آخر بار پھر دوبارہ یہی بات کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طریقے کے معاملے دوبارہ سامنے نہ آئے، اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ جو ہے دوبارہ سامنے نہ آئے، ورنہ صرف یہ معافی سے یا ایف آئی آر سے یہیں پر بس نہیں ہوتی ہے، پھر یہ آگ بھڑکتی ہے، پھر جو ہے دونوں طبقے کے لوگ جو ہے پھر اس طریقے سے، ہم نہیں چاہتے جموں کشمیر کا ماحول خراب ہو، اور نہ ہی ہم اس مسئلے کو زیادہ طول دینا چاہتے ہیں۔ ہماری یہی گزارش رہے گی کہ جو اس طریقے کے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، ایسا جو جن کے اندر یہ نفرت کا زہر گھولا ہوا ہے، اور جن کو ایسے مائنڈ واش کیا ہوا ہے، اور جو اس طریقے کی ایسا مائنڈ رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے، ان کے اوپر بالکل کڑی نظر رکھی جائے، اور جہاں کہیں بھی ایسے وہ حالات اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوری طور پر پولیس کو چاہیے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں۔ چلیں، شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے جی کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا خلیل الرحمان صاحب۔ آپ کی اس سب پہ کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجھا کیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز سیر انڈیا۔ میں عرفاظ احمد ڈینگ، کیمرہ مین شاہنواز کے ساتھ۔